شیطان نے اپنے چیلوں کو بھیجا، چونکہ ماہ بارک رمضان میں یہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جب ان کو اجازت ملتی ہے تو پھر جب کبھی ان کے اپنے گروہ کے اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم نے کیا کام کیا؟ ایک شیطان نے کہا کہ میں نے ایک آدمی سے بے ایمانی کروا دی۔ کہا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ پھر دوسرے سے پوچھا تیری کارسانی کیا رہی کہ پابند تھے، تو کس طریقے سے تم نے چیزوں کو کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے پہلے انتظام کر دیا تھا، اور عید کے دنوں میں مہنگائی اتنی بڑھوا دی تھی کہ بیچارے غریب لوگ خرید ہی نہیں سکے۔ مطلب میں ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو۔ جی تو کہا کہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ میں نے کسی سے بدکاری کرا دی۔ کہا یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ کہا کہ پھر یہ مختلف اس کے چیلے آتے رہے، وہ بتاتا جی رہا، کہتا کہ بس یہ ایسا کام تم نے کوئی نہیں کیا کہ جس سے مجھے کوئی بڑی خوشی حاصل ہوتی۔ ایک آیا اور ایک نے آ کر کہا کہ میں نے دو میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، میں نے دو میاں بیوی کو علیحدہ کروا دیا۔ تو وہ کہتا ہے آفرین، تو نے بہت اچھا کام کیا، سب سے بڑا کام کیا۔ یعنی کہ ازدواجی رشتوں کو توڑنا، میاں صحیح بیوی بات. کو علیحدہ کرنا، یہ ایک ایسا کبھی عمل ہے کہ جس کے اوپر شیطان خوش ہوتا ہے، اور اس کام کے اوپر عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ یہ وہ حلال ہے کہ جو خدا کریم نے بڑی کراہیت کے ساتھ اپنے بندوں کو اس کی اجازت دی ہے کہ جب تمہارے مزاج نہ ملیں تو میں پھر تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ کریم نے کتنی اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی باہمی آہنگی نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود بھی اس رشتے کو جوڑ کر رکھتے ہیں، تو خدا کریم کے عرش کے خاص نیچے وہ روز محشر ہوں گے کہ جو ایک رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور قربانی کے ساتھ رہیں گے۔ تو خدا کریم روز محشر ایسے مرد اور عورت کو اپنے خاص عرش کے سائے میں رکھے گا۔